اور ہمیں نماز کو برباد ہونے سے بھی بچانا چاہیے۔ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہو اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی اور پیٹ نہ لگا جب بھی نہ ہوگی۔ اسی مسئلے کا نوافقیت کی بنا پر نمازیں برباد ہوتی ہیں۔ عوام جو ہے وہ خواص اس پر گرفتار اور اس پر دھیان بھی نہیں دیتی۔ اگر کسی عذر کی یعنی کہ عذر کی وجہ سے پیشانی زمین پر نہیں لگ سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کریں، اور پھر بھی ناک کی جو فقط نوک لگنا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری مانی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ رہے گا کہ ہر رکعت میں دوبارہ سجدہ فرض ہے۔ مثلا کسی نرم چیز جیسے گھاس، روئی، قلین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ بعض جگہ پر جوڑوں میں یعنی کہ جوڑوں میں مسجد میں پیال بچھاتے ہیں۔ ان لوگوں کو سجدہ کرنے سے اس کا لحاظ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پیشانی اگر خوب نہ دبی تو نماز نہ ہوگی، اور ناک کی ہڈی تک نہ دبی تو نماز مکرہ تحریمی ہوگی جس کا دوبارہ پڑھنا واجب، اور اگر نہ پڑھی تو گناہ گار ہوگا۔ یا پھر کمانی دار گدے پر سجدے سے پیشانی خوب نہ دبی لہذا نماز نہ ہوگی۔ ریل کے بعض درجوں میں اسی قسم کے گدے ہوتے ہیں، ان گدوں سے بھی جو ہے وہ اتر کر نماز پڑھنا چاہیے، نہ کہ ان گدوں پر، کیونکہ اس میں وہ گندا ہوتا ہے اور پیشانی پھر دبے گی نہیں۔ اگر کسی عذر سے جیسے کہ عزت عام وجہ سے اپنی ران پر سجدہ کیا تو جائز ہے، اور بنا عذر و باطل ہے، اور گھٹنے پر عذر اور بلا عذر کی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ اس معدوم کی وجہ سے دوسری کی پیٹھ پر سجدہ کیا اور وہ نماز سے ان کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہے تو جائز ہے، اور اگر وہ دوسرا آدمی نماز ہی میں نہیں یا پھر نماز میں ہے تو یعنی نماز میں تو ہے مگر اپنی یعنی کہ الگ پڑھ رہا ہے تو جائز نہیں۔ ایسی جگہ یعنی کہ سجدہ کیا کہ بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوگا، اور اگر 12 انگل سے کم ہے اور اونچی ہے تو ہو جائے گا۔ کسی چھوٹے پتھر پر سجدہ کیا، اگر زیادہ حصہ پیشانی کا لگ گیا تو سجدہ ہو گیا ورنہ نہیں۔ اور پانچواں فرض ہے وہ قضاء اخیرہ ہے۔ نماز کی رکعتوں میں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ اس میں اتحیات پڑھی جا سکے فرض ہے، اور اتنی دیر بیٹھنے کو قضاء اخیرہ کہتے ہیں۔ اگر پورا قضاء اخیرہ سوتے میں گزر گیا تو بعد بیدار ہونے میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جتنے میں اتحیات پڑھی اس کے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی قیام، قرات، رکوع، سجود میں اگر اول و آخر تک سوتا ہی رہا تو بعد بیدار ہوا اور اس کا دوبارہ ادا کرنا فرض مانا جائے گا، ورنہ نماز نہ ہوگی اور سجدہ سہو بھی کریں گے۔ لوگ اس مسئلے سے جو ہے وہ غافل ہیں۔ نیند کا اس طرح آنا کہ خصوصاً تراویح میں واقع ہوتا ہے، اور بالخصوصاً گرمیوں میں یہ مسئلہ زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ بقدر اتحیات بیٹھنے کے بعد یاد آیا اور سجدہ تلاوت یا نماز کا کوئی سجدہ کرنا ہے اور کر لیا تو فرض ہے کہ سجدے کے بعد پھر بقدر اتحیات بیٹھے، وہاں پہلا قاعدہ جاتا رہتا ہے، دوبارہ قاعدہ نہ کرنا تو نماز نہ ہوگی۔ اور چھٹا فرض جو دیکھا جائے گا وہ خروج بے سنئی ہے۔ قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام کلام وغیرہ کوئی ایسا فعل جو منافی نماز ہو مقصد کرنا خروج بے سنی کہلاتا ہے۔ اگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا فعل منافی نماز قصداً پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوئی، اور بلا قصداً کوئی منافی پایا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ قیام، رکوع، سجود قاعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے کہ پہلے قیام کرے، پھر رکوع، پھر سجود، پھر قاعدہ اخیرہ۔ اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا تو پھر قیام کیا تو یہ رکوع جاتا رہا، اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ یوں ہی رکوع میں پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع کیا اور سجدہ کر لیا تو
نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ جو چیزیں فرض ہیں ان کے امام کی مقتدی یعنی متابعت مقتدی پر بھی فرض مانی جاتی ہے، جیسے کہ ان میں سے کوئی فعل امام سے پیشتر ادا کر لیا، یعنی امام سے پہلے ادا کر لیا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ جیسے کہ ایسا مانا جاتا ہے جیسے کہ اب رکوع میں امام گیا لیکن اس سے پہلے مقتدی چلا گیا تو یہ امام سے پہلے کی چیز ہو جائے گی کہ امام سے پہلے رکوع کر لیا، تو ایسی مقتدی کی نماز نہ ہوگی۔ بہتر طریقہ یہ کہ پہلے امام کو سجدہ رکوع کرنے دیا جائے اور پھر مقتدی جو ہے وہ رکوع کرے۔ جیسے کہ امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر لیا اور امام رکوع یا سجدے میں ابھی جو تھا وہ آیا بھی نہ تھا اور اس نے سر اٹھا لیا، تو اگر امام کے ساتھ یا بعد کو ادا کر لیا نماز ہو گئی ورنہ نہیں۔ مقتدی کے لیے یہ فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے ہی خیال میں صحیح تصور کرتا ہو، اور اگر اپنے نزدیکی امام کی نماز کو یعنی کہ نماز باطل سمجھتا ہے تو اس کی نماز نہ ہوگی، اگرچہ امام کی نماز صحیح ہو۔ تو اس لیے امام کو بھی صحیح اور اچھا ماننا بہت ضروری ہے، اس کے متعلق یہ سوچ اپنی رکھنا کہ امام غلط ہے، نماز اس کی ہوتی نہیں ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ یقیناً آپ کو صحیح طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ امام کیسا ہے کیسا نہیں، اپنے خیالات لا کر ایسا نہیں کہہ سکتے اس امام کو۔ اور اگر نماز کے واجبات دیکھے جائیں تو یہ واجبات کتنے مانے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا واجبات سب سے پہلا کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا ہونا اور الحمد کی 7 آیتیں پڑھنا۔ ہر آیت مستقل واجب مانی جاتی ہے، اس میں سے ایک آیت بلکہ ایک لفظ اگر ترک کرتا ہے تو ترک واجب مانا جاتا ہے۔ سورہ ملانا، ایک چھوٹی سی سورت جیسے کہ 3 چھوٹی یا پھر 3 چھوٹی سی آیتیں جو کہ ایک سورت کے برابر ہوتی ہیں، اس کو بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ 29 حروف پر مشتمل ہوں۔ نماز فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں قرأت واجب ہے، الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور نفل و سنت و وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ الحمد کا سورت سے پہلے ہونا اور ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک بار الحمد پڑھنا، الحمد و سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا، آمین تابع الحمد اور بسم اللہ تابع سورت ہے یہ جو ہے، اور یہ اجنبی نہیں مانی جائیں گی۔ قرأت کے بعد متصل رکوع کرنا، ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا، اسی طرح دونوں کے درمیان کوئی فرض فاصل نہ ہو۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود، قوما و جلسہ میں کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا، قوما یعنی کہ یہ ہوا کہ سیدھا کھڑا ہونا، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، اور جلسہ یعنی یہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ قاعدہ اولیٰ اگرچہ نماز نفلوں اور فرض وتر و سنت مؤکدہ میں قاعدہ اولیٰ میں اتحیات پر کچھ نہ بڑھانا، دونوں قاعدوں میں پورے اتحیات کا پڑھنا ضروری مانا جائے گا۔ اسی طرح کتنے قاعدے کرنا پڑیں سب میں پورے اتحیات جو ہے وہ واجب ہے، ایک لفظ بھی اگر چھوڑے گا تو ترک واجب مانا جائے گا۔ اور 26 سے 27 بات یہ ہے کہ لفظ السلام دوبارہ اور لفظ علیکم واجب نہیں ہے، اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، تکبیر قنوت اور عیدین کی 6 تکبیر اور عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اسی تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا، اور ہر ظہر نماز میں امام کے لیے جہر سے قرأت کرنا اور غیر جہری میں آہستہ پڑھنا۔ ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا، رکوع کا ہر رکوع میں ایک بار ہونا اور سجدے کو 2 بار ہونا، دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا اور 4 رکعت والی تیسری پر قاعدہ نہ ہونا، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، سہو ہوا ہو تو یعنی کہ سجدہ ہے جو سہو ہوتا ہے تو سہو ہوا تو سجدہ سہو کرنا ضروری مانا جائے گا۔ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی قضاء وقفہ نہ ہونا، امام جب قرأت کرے بلند آواز سے ہو یا آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا ہی ضروری مانا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے قراءۃ الامام لہ قراءۃ، یعنی جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو۔ اور
چپ رہنا ہی بہتر مانا جائے گا، اور سوا کے یعنی کہ قراءت کے تمام واجبات میں مقتدی کی امام کی مطابقہ کرنا، اسی واجبات میں کسی اور واجب کو قصداً ترک کرے گا تو نماز لوٹانا پڑے گی، اور اگر کوئی واجب سہون ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب مانا جاتا ہے۔ اور اس بات کا بھی بہت ضروری مسئلہ جو ہے اس کا خیال رکھنا بھی ضروری مانا جاتا ہے۔ آج کل عموماً لوگوں میں صحیح طور پر حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ کسی صحیح پڑھنے والے سے نہیں سیکھتے۔ ز اور جو ہے وہ تو صاد کی ادائیگی میں فرق نہیں کرتے، زوا کو زا اور صاد کو اور کو سین پڑھتے ہیں، جس کے کبھی کبھی معنی بھی فاسد لازم آتا ہے اور نماز جاتی رہتی ہے۔ سبحان رب العظیم کو لوگ جو ہے وہ سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں، یعنی عظیم کی جگہ عظیم پڑھتے ہیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جو سخت یعنی کہ جو شخص دعا کو صحیح ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ رکوع میں سبحان ربی کریم پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں، یعنی جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے تو اللہ اکبر شروع کرے اور یعنی کہ اور کرے اور ختم رکوع پر تکبیر ختم کرے۔ اس کا مصفص کے پورا کرنے کے لیے اللہ اکبر کے نام کو بڑھائے، اللہ اکبر کی بے وغیرہ کسی حرف کو نہ بڑھائے۔ ہر تکبیر میں اللہ اکبر کے رے کو جزم پڑھے، اور کسی آنے والی کی وجہ سے رکوع یا قراءت میں طول دینا مکروہ تحریمی ہے، جبکہ اسے پہچانتا ہو، یعنی اس کی خاطر ملحوظ ہو، اور اگر پہچانتا نہیں تو طویل کرنا افضل ہے، کیونکہ یہ نیکی پر اعانت ہوگی، لیکن اس قدر طول نہ دے کہ مقتدی گھبرا جائے۔ مقتدی نے ابھی 3 بار تسبیح نہ کی تھی کہ امام نے رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لیا، تو مقتدی پر امام کی متابعت واجب ہے، اور اگر مقتدی کے امام سے پہلے سر اٹھا لیا تو مقتدی پر لوٹانا واجب ہے، نہ لوٹے گا تو گناہگار ہوگا۔ رکوع مسئلہ یہ رہے گا کہ رکوع میں پیٹھ خوب بچھی رکھیں، یعنی کہ بالکل سیدھی ہونا چاہیے رکوع میں پیٹھ جو ہے، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ اس کی پیٹھ پر رکھے تو ٹھہر جائے، اور سر کو نہ جھکانا، یعنی کہ سر کو نہ زیادہ جھکایا جائے، اونچا رکھے، سر کو بھی اونچا رکھے، اور بلکہ پیٹھ کے برابر ہو گردن اور سر نہ جو ہوتا ہے۔ جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز کامل نہیں ہوتی جو رکوع و سجود میں پیٹھ کو جو ہے وہ سیدھی نہیں کرتا۔ اب مسئلہ یہ بھی رہے گا کہ عورت رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اس قدر کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، پیٹھ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے، بلکہ محض ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو ملی ہوئی رکھے، پاؤں اور جھکے ہوئے رکھے، مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کر دے۔ رکوع میں جب وہ اٹھے تو ہاتھ باندھنا لٹکتے ہوئے چھوڑ دیں۔ سبحان یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کی ہے کو ساکن پڑھیں، اس پر حرکت ظاہر نہ کریں، نہ دال کو بڑھائیں۔ رکوع میں اٹھنے میں امام کے لیے سبحان یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا پڑے گا، اور اللہم ربنا ولک الحمد یہ مقتدی کہے گا۔ اگر منفرد کو دونوں کا کہنا سنت ہے، اور سجدے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، اور سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، اور سجدے میں ہاتھ زمین پر رکھنا۔ مسئلہ ہی کہ سجدے میں جائے تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھے اور پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور جب سجدے میں سے اٹھے تو پہلے پیشانی اٹھائے اور پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ مرد کے لیے سجدے میں سنت یہ ہے کہ بازو کروٹوں سے جدا ہو، جبکہ جو ہے وہ الگ نماز پڑھتا ہو، اور پیٹ، رانوں اور کلائیاں زمین پر نہ بچھائے اور نہ کتے کی طرح کلائیاں رکھے۔ عورت سمٹ کر سجدہ کرے،
یعنی بازو کروٹوں سے ملا دو اور پیٹ رانوں اور ران پنڈلیوں اور پٹھلیوں کی زمین سے دونوں گھٹنوں تک زمین پر رکھیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان اتحیات کی طرح بیٹھنا، یعنی بائیں قدم بچھانا اور داہنی کھڑا رکھنا اور ہاتھوں کا کرانوں پر رکھنا۔ سجدہ